اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، 2:40 ہو چکے تھے۔ عامر کے آنے میں بس 5 منٹ ہی باقی تھے۔ پھر میں نے ایک نظر کھانے کی میز پر ڈالی۔ ہر چیز تیار اور مکمل تھی، بالکل میری ذات کی طرح۔ صاف ستھری اور خوبصورت میز، قیمتی اور نفیس برتن، ہر چیز سے کاملیت جھلک رہی تھی، جو کہ میری ذات کا خاصہ بھی تھی۔ کھانے کی میز کے بعد میں نے ایک نگاہ خود پر بھی ڈالی۔ میں خود بھی نہا دھو کر میک اپ کر کے مونگیا کلر کے لباس میں تھی اور یقیناً بہت اچھی بھی لگ رہی تھی۔ آج جمعہ ہے اور آج کے دن عامر کھانا گھر پر کھاتے ہیں، اس لیے میں کھانے میں خاصا اہتمام کرتی ہوں اور ہر چیز پر خاص توجہ دیتی ہوں۔ میرا گھر میری بہت خوبصورت اور بڑی سی جنت ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے۔ ہر سمجھدار عورت کو اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ عامر میرے پھوپھی زاد بھی ہیں۔ شادی کے بعد جلد ہی انہوں نے میرے مشورے سے کمیٹی ڈال لی تھی تو پورا مہینہ کھینچ تان کر گزارنا پڑتا تھا۔ میں نے تب کپڑے بنوانا تو چھوڑ ہی دیے تھے اور پھر جب کمیٹی نکلی تو کچھ میں نے اپنے زیور بیچے اور عامر کے بینک بیلنس سے یہ خوبصورت سا گھر بنا۔ تب ہی تو مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس گھر کے ایک ایک اینچ کو میں نے بہت محبت سے سنوارا ہے۔ میرا گھر میری جنت ہے جس کی میں بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ ہمارے گھر میں ہر آرام اور آسائش ہے، بس ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے اولاد۔ شادی کے 9 سال گزر جانے کے باوجود ہم بے اولاد ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بے اولاد ہی رہیں گے، کیونکہ کمی عامر میں نہیں مجھ میں ہے۔ مجھے اپنے واجد کے اس خالی پن کا پتہ چلا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کمی عامر میں نہیں ہے تو سزا انہیں کیوں ملے۔ میں چاہتی تھی کہ عامر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہیں مجھ سے محبت ہی اتنی ہے۔ میں اپنی جنت میں مگن بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ شاید بہت کم عورتیں ہوتی ہیں اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزارنے والی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود میں شک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہوں۔ میں نے عامر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ دروازے پر گاڑی کا ہارن ہوا، میں خیالات سے چونکی اور استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عامر کمپنی کے کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے۔ میں نے اکیلے گھر میں رہنے کی بجائے امی کے ہاں جانے کو ترجیح دی۔ امی کا گھر کوئی دور نہیں، بالکل پاس ہی ہے۔ مجھے امی کے ہاں گئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ فریدہ چچی آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بہت ناگوار سی شکن ابھری جسے میں نے اور امی نے واضح محسوس کیا۔ فریدہ چچی کو شاید اتنی عجلت نہ تھی جتنی تیزی انہوں نے مجھے دیکھ کر اختیار کی۔ جب سے میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی ہے انہوں نے میرے ساتھ خدا واسطے کا بیر باندھ لیا ہے۔ نہ سیدھے منہ بات کرتی ہیں اور نہ ہی میرے گھر آنا ہوا عامر سے بھی خود سے مخاطب نہ ہوتی۔ آج شام کو ردا کی رسم ہے، منگنی کی، آ جانا تم۔ انہوں نے مجھے مکمل نظر انداز کر کے امی سے کہا، اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا آپ نے؟ وہ تو عمر میں ردا سے خاصا بڑا بھی ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ امی کو خاصی حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے کسی رشتے کے لیے تو ہاں کرنی ہی تھی ہم نے، میری بیٹی کا نصیب کسی اور نے جو چھین کر اپنا مقدر بنا لیا۔ چچی تو طنزیہ جملہ اچھال کر چلتی بنی اور میرا چہرہ اتنے واضح طنز پر لال ہو گیا۔ میری جنت اور خوشگوار زندگی سے جلنے والے بھی کچھ لوگ ہیں جن میں میری یہ چچی فریدہ بھی شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے عامر کو ردا سے چھینا ہے کیونکہ عامر بچپن سے ردا کے منگیتر تھے، مگر عامر نے خود ہی میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ ردا جیسی چپ چاپ دبوسی لڑکی عامر کے معیار کی تھی بھی نہیں، جسے نہ کچھ فیشن کا پتہ اور نہ دنیا داری کا۔ تعلیم بھی ایف اے تک حاصل کی تھی اور دوسری طرف میں تھی ایم ایس سی کیمسٹری، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، اپنے کالج کی بہترین مقررہ، گفتگو میں مقابل کو لاجواب کر دینے والی، فیشن کی دلدار اور سٹائلش
اور سٹائلش ماریہ احمد۔ ردا تو میرا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ ردا اور عامر کی بچپن سے بات طے ہے تو میری عجیب سی کیفیت تھی۔ عامر کی جوڑی میرے ساتھ پرفیکٹ ہوتی، ردا کہاں اس کے ساتھ چل سکتی تھی، اور اسی بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلایا کہ اپنی پسند اور معیار کے مطابق اپنا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کون سا یہ کہا تھا کہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لے، وہ تو خود انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ میں ہی ان کے معیار کے مطابق تھی۔ جیسے عامر ایک شاندار انسان تھے اسی طرح سے میں بھی تھی۔ ایک طرح سے یہ ردا کے حق میں بہت اچھا ہوا تھا۔ جس طرح کا عامر کا مزاج تھا ردا ان کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی اور میری تو بات ہی الگ ہوتی۔ میرے ساتھ تو عامر کی بہت دوستی تھی، ہم ایک جیسے تھے اور ایک دوسرے کے ہم مزاج بھی۔ اور پھر جب عامر نے ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی تو جیسے میری دشمن ہی ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا کہ میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نصیب چھینا ہے۔ کیا نصیب چھیننا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ ردا عامر کے نصیب میں نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنے ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ عامر دوسری شادی کر لیں، اور اس کے لیے میرے دل میں ردا تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عامر کو شادی کے لیے منا کر ردا کا نام لوں، وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود۔ اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا یا میں غاضب ہوتی تو کیا میں ایسا سوچتی؟ یہ تو چچے کی جاہلانہ سوچ ہے جو ابھی تک ردا کی شادی نہ ہونے کا الزام مجھے دیتی ہے۔ اب ان کی بیٹی میں کوئی گن ہی نہیں، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو عامر اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کرتے، لیکن اپنے گریبان میں تو کوئی جھانکتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دسمبر کی ایک سرد سی شام تھی۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی تھی، ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح ہی گیا تھا۔ عابد اس کا شوہر عام سی شکل و صورت کا مالک، عام سا مرد تھا۔ خود ردا کون سی حور پری تھی، اس کے حساب سے تو ٹھیک تھا، ویسے بھی اس کی عمر تو نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہر کسی کا نصیب میرے جیسا تو نہیں ہوتا کہ وقت پر شادی بھی ہو جائے، شوہر بھی بہت اچھا پڑھا لکھا، ہر لحاظ سے مکمل اور اچھی جاب پر ہو، اور گھر بھی جنت جیسا ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر میں اپنی زندگی اور اپنی جنت سے کچھ اور بھی مطمئن اور مسرور ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر فخر سا ہوا تھا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے کوئٹہ کے کچھ زیادہ ہی چکر لگ رہے تھے، مگر اب کہ میں امی کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر میں ہی رکی۔ گھنٹی بجی، لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ میں نے CLI پر نمبر دیکھا تو وہ عامر کا ہی تھا، شاید اپنے آنے کی ہی اطلاع دینی ہوگی۔ میں نے مسکرا کر رسیور اٹھایا۔ ارے ماریہ، کیسی ہو تم؟ ایک خوشخبری سنو۔ میری ہیلو کے جواب میں وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ شاید وہ اس بار کوئی بہت خاص گفٹ لا رہے تھے۔ جی سنائے، میں ہما تن گوش ہوئی۔ میں باپ بننے والا ہوں ماریہ۔ ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط سا نکلا۔ ماریہ، میں یہ بات تمہیں فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں 3 ماہ پہلے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو تو ایسے ہی چلنے دو، مگر اب زرمینہ نے خوشخبری سنا دی ہے تو میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ اپنے گھر؟ تم سن رہی ہو ماریہ؟ جی ہاں، اور گھر کو بہت اچھے سے سجانا، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آخر وہ پہلی بار گھر آ رہی ہے۔ اور ہاں، جو پچھلی سالگرہ پر تمہیں کنگن دیے تھے انہیں بھی پالش کروا لینا۔ زرمینہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی دفعہ گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریہ، تم بالکل چپ ہو۔ کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا؟ انہیں آخرکار میری خاموشی کا احساس ہو ہی گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، میں ایسا چاہتی تھی، مگر ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی میری جنت میں مخل نہیں ہوگی۔ اس آنے والی سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ آنے سے پہلے ہی یہ گھر اس کا اپنا تھا اور میں کہاں تھی؟
शायद कहीं भी नहीं। मैं जानती थी कि औलाद की कमी आमिर को ये कदम उठाने पर मजबूर कर देगी, इसलिए मैं चाहती थी कि आमिर रिदा से शादी कर ले ताकि दूसरी औरत के आने के बावजूद मेरी जन्नत मेरी ही रहे। लेकिन मेरी सारी चालें मुझ पर ही उलट गई थी। मेरी खूबसूरत जन्नत जहन्नुम में बदल चुकी थी। एक चाल तुम चलते हो और एक चाल अल्लाह चलता है, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। जो मैंने बरसों पहले किसी से छीना था, आज सूद समेत मुझे लौटा दिया गया था। हाँ, मैंने तो रिदा से आमिर को छीना था, और आज आने वाली ने आमिर के साथ साथ मेरी मेहनत और मोहब्बत से बना घर, मेरी जन्नत भी छीन ली थी। खुदा वाकई बहुत आदिल है। सब कुछ छिन जाने के बाद मुझे ये एतराफ़ करने में आड़ नहीं कि मेरी नीयत में खोट था। मैं खाली दिल खाली हाथ किसी की जन्नत और अपनी जहन्नुम से निकल आई कि जल्द या देर मुझे यहाँ से बेदखल होना ही था।